نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک تو یہ شرعی مسئلہ بھی ہے نماز سے متعلق، وہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عیوب کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور وہ بعد میں ادا کر رہا ہو، یعنی قضا نماز پڑھ رہا ہو، تو 3 رکعت وتر میں اس کو تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہ ایسے ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، صرف اللہ اکبر دل میں ہی کہے اور دعائے قنوت پڑھ لے۔ خاص طور پہ جب وہ کہیں اجتماعی مقام پر نماز ادا کر رہا ہو قضا، یا اس کو کوئی بھی دیکھ رہا ہو۔ اکیلے پڑھ رہا ہو تو الگ صورت ہے، کیونکہ اگر وہ تیسری رکعت کی اس طرح دعائے قنوت کی تکبیر کرے گا، دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عشاء کی نماز کی ابھی قضا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عیبوں کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پردہ ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ جو برائی انسان آنکھ سے دیکھ بھی لینا، تب بھی اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس کو چھپا دے۔ یہ شریعت کی چھپی کہانی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں اسلام شریعت کی کہ وہ اللہ نے بالکل کھول کے نہیں بیان کری، لیکن اس کے احکامات ایسے رکھیں کہ اس سے اگر تھوڑی سی بھی سینس ہوگی عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، تو انسان خود سمجھ جائے گا کہ اچھا اللہ نے یہ اس لیے ایسا کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زنا کی شہادتیں جو ہیں، ہر چیز میں اللہ نے 2 مردوں کی شہادت کافی قرار دی ہے، 2 مرد گواہی دے دیں، لیکن یہاں پر 4 مرد گواہی دیں گے، ایک جیسے الفاظ ہوں، ایک جیسی بات ہو، ایک جیسا پورا سینیریو ہونا چاہیے۔ جہاں بھی ذرہ برابر ذرا سی چینجنگ یعنی تبدیلی آئی تو حد ساکت ہو جائے گی، الٹا ان 4 کو کوڑے پڑیں گے کہ تم نے ایک شریف آدمی پر زنا کا بہتان لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا بھی تھا، اور ان سے جان بوجھ کر ایسے سخت سوالات کیے جائیں گے کہ بالکل وضاحت ہو جائے۔ بعض دفعہ انسان ایسی معاملے کے اندر اگر گواہ بھی بن جائے تو وہ الفاظ کے پردوں کا خیال کرنے لگ جاتا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے۔ اگر الفاظ کے پردوں کا خیال کرنے لگ گیا تو خود پھنس جائے گا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے بالکل واضح، اب بتاؤ۔ تو اگر نئی الفاظ ادا کر پائے الٹے کوڑے پڑیں گے۔ تو یہ جو 4 گواہیاں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ بندے کا عیب چھپا رہے، چھوڑ دے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے کہ ایک مرد ایک عورت ہے اور دریا کنارے کھڑے میں سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں، سرائی ہاتھ میں، اس میں اکثر شرابی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اب یہ سورج ڈوبے گا اور یہ شراب پئیں گے اور مست ہو کے زنا کریں گے۔ اب دیکھنے والی کی نظر تو یہی دیکھ رہی ہے، یہی دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں بیٹا ہیں، دونوں روزے سے ہیں، افطار کرنے کے لیے صرف سراہی میں پینے کا پانی ہے اور سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، آنکھ کچھ اور دیکھ رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے واضح کہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اتنے راستے رکھے۔ بہرحال یہ تو ایک اضافی ابھی مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا تھا، میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا دنیا میں آنا، اس سے ہر کوئی خوش ہے، لیکن خوشی کے انداز الگ الگ ہیں۔ بعض لوگ ایسے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ چراغاں کر لیتے ہیں، جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، جھنڈے لگا دیتے ہیں، بیج لگا لیتے ہیں، مختلف کام کر لیتے ہیں، لیکن کیا اس خوشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے؟ اصل بات یہ ہے
اس میں میری آپ کی خوشی تو نظر آ رہی ہے لیکن کہیں نبی کی خوشی ہمیں نہیں دکھ رہی. اور یہ قسم کھا کے بھی اگر بات کہہ دی جائے نا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے نا تو پھر وہ بتائیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو اور میں کیا کر کے گیا تھا. زمین آسمان کا نا فرق آ گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس چیز کے اندر ہے کہ آپ دیے جلائیں لیکن سچائی کے، بازاروں میں سچائی کے دیے جلاؤ، سچ اتنا بول کر مشہور ہو جاؤ کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں فلانی دکان والا نا بازار کا بندہ یہ سچا ہے. آپ بالکل روشنیاں جلائیں لیکن کس کی؟ محبتوں کی. جو یہ نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں نا اس کی روشنیاں نہیں. آپ بالکل جھنڈیاں لگائیں لیکن پورے ناپ تول کرنے والی، 2 نمبری کرنے والی، وزن کم کرنے والی اور دھوکہ دینے والے جھنڈیاں لگا کے وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں تو لعنت ہے ان کی زندگی پر. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے خود ان کو دھمکی دی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ان کو تو بیڑا غرق ستیہ ناس ہو جائے، ہلاک ہو جائیں یہ لوگ جو میرے بندوں کو وزن دینے میں کمی کرتے ہیں. بتائیں، ان کو تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں یہ لوگ، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں. 2 نمبری کرتے ہیں، ادھر سے سجاتے ہیں، ادھر سے جو ہے 2 نمبری کرتے ہیں، ادھر جھنڈیاں لگاتے ہیں، ادھر جھوٹ بولتے ہیں، ادھر چراغا کرتے ہیں، ادھر دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے نبی کی اس میں ہرگز خوشی نہیں ہے. ہمارے نبی نے تو صحابہ کو یہی جہالت سے نکال کے علم کی راہوں پر چلایا تھا کہ سچائی کے راستے پہ آ جاؤ. جھوٹ سے، جہالت سے اور دھوکے بازی سے اور وزن میں خرابی کرنے سے، لوگوں کو پریشان کرنے سے، تکلیف دینے سے، ہر چیز سے باز آ جاؤ. اور صحابہ واقعی ایسی زبردست جماعت بنے کہ انہوں نے ان الٹے سیدھے کاموں میں اپنے وقت ضائع نہیں کرے. اگر کیے ہوتے تو دین ہم تک صحیح انداز میں پہنچتا ہی نہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں وقت نہیں ضائع کیا میرے آپ کی طرح. اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.